نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین۔ عزیزان محترم بزرگوں، میں نے ابھی حدیث پاک پڑھی۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاة عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جیسے بغیر ستون کے مکان اور چھت قائم نہیں رہ سکتی، ایسے ہی بغیر نماز کے دین قائم نہیں رہ سکتا۔ حضرات، نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اس کا اندازہ آپ یوں لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات نازل کیے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نازل کیے۔ رمضان کے روزے کا حکم زمین پر نازل ہوا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر نازل ہوا، حج کا حکم زمین پر نازل ہوا، پردے کا حکم زمین پر نازل ہوا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر معراج کی رات میں نماز کا تحفہ عطا کیا۔ تو اس سے اس عبادت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر نماز کا تحفہ عطا کیا، نماز عطا کی۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور بیماری کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نہیں جا پا رہے تھے تو آپ نے دو صحابہ کا سہارا لے کر مسجد کا رخ کیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، اس دنیا سے آپ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے امت کو اپنے آخری وقت میں بھی نماز کی تلقین کری تھی۔ الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، آپ کے آخری الفاظ یہ تھے۔ میرے بھائیوں، نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اعمال میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھیں گے، سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فارسی کا شعر ہے کہ روز محشر کے جاں گداز بود، اولین پرشش نماز بود، کہ روز محشر یعنی قیامت کا دن جو کہ جان کو پگھلا دینے والا دن ہوگا، اور اس دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز صحیح نکلی تو باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اور اگر نماز ہی نہیں نکلی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نماز کو ہم معمولی عبادت نہ سمجھے۔ حضرات، ہم نے نماز کو بہت معمولی عبادت سمجھ رکھا ہے۔ جی میں آیا تو پڑھ لیا، جی میں آیا تو چھوڑ دیا، راتوں کو نرم نرم بستروں پر سوتے رہیں گے، موبائلوں میں لگے رہیں گے، اور جہاں صبح نماز کا وقت ہوگا فوراً سو جائیں گے۔ اس کے بعد جب 10-12 بجے ہماری آنکھ کھلے گی تو سب سے پہلے موبائل کی زیارت ہوتی ہے، فیس بک کی زیارت ہوتی ہے، واٹس ایپ کی زیارت ہوتی ہے، انسٹاگرام کی زیارت ہوتی ہے، اور نہ جانے موبائلوں کے اندر کیا کیا چیز کی ہم زیارت کرتے ہیں۔ لیکن نماز کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، لیکن اگر ٹائم نہیں ہے تو صرف نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ حضرات، نماز چھوڑنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ حضرات، سوچئے، ایک دن ہمیں مرنا بھی ہے، اور مر کر قبر میں جانا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد قبر یا تو جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی۔ اور میرے بھائیوں، بے نمازی سے تو قبر بھی نفرت کرتی ہے، زمین بھی نفرت کرتی ہے کہ بے نمازی میرے اندر دفن ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بڑھیا اپنا تیل لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ اس بڑھیا کو ٹھوکر لگتی ہے اور اس کا تیل زمین پر بکھر جاتا ہے، اور جیسے ہی اس کا تیل زمین پر بکھرتا ہے، زمین اس کا سارا تیل چوس لیتی ہے۔ وہ بڑھیا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جاتی ہے اور کہتی ہے، اے امیر المؤمنین، میں اپنا تیل لے کر جا رہی تھی،
مجھے ٹھوکر لگی، میرا تیل زمین پر بکھر گیا اور زمین نے میرا سارا تیل چوس لیا، مجھے اپنا تیل واپس چاہیے۔ چنانچہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرچہ منگوایا اور اس پرچے کے اندر کچھ لکھا اور اس بڑھیا سے کہا کہ اس پرچے کو وہیں ڈال دینا جہاں تمہارا تیل بکھرا ہے۔ چنانچہ اس پرچے کو لے جایا گیا اور جہاں پر اس کا تیل گرا تھا اس پرچے کو وہیں پر ڈال دیا گیا۔ اب جیسے ہی وہ پرچہ وہاں پر ڈالا گیا تو زمین نے جو اس کا سارا تیل نگل لیا تھا وہ باہر کی طرف اگل دیا، سارا تیل زمین نے اس کا اوپر کی طرف واپس کر دیا۔ اب لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی، بڑا تعجب ہوا کہ کیا معاملہ ہے، آخر اس پرچے کے اندر ایسی کیا بات لکھی ہوئی ہے کہ زمین نے اس کا سارا نگلا ہوا تیل واپس کر دیا۔ چنانچہ جب لوگوں نے اس پرچے کو اٹھایا اور کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے زمین، اس بڑھیا کا تیل واپس کر دے ورنہ تیرے اندر ایسے شخص کو دفن کروں گا، ایسے آدمی کو دفن کروں گا جو بے نمازی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، غور کرنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے، عبرت والی بات ہے کہ زمین بھی نہیں چاہتی، قبر بھی نہیں چاہتی کہ بے نمازی میرے اندر دفن ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کرے، نماز کو معمولی عبادت نہ سمجھے، اللہ کی رضا والے اعمال کو اختیار کرے اور اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔